دنیا میں سب سے پہلے علم نجوم اور حساب کتاب اور دنیاوی تعلیم کس نبی کو معجزہ کے طور پر عطا کی گئی؟ کیا سچ میں حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کی تھی؟ اور کیا سچ میں خلائی مخلوق کا کوئی وجود ہے؟ سب سے پہلے جنگی اسلحہ اور ہتھیار کس نبی نے بنائے؟ قلم اور کپڑا کس نبی نے ایجاد کیا؟ سب سے پہلا جہاد اور جنگ کب ہوئی؟ دنیا کو ناپ تول کے طریقے کس نبی نے سکھائے؟ ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا، پڑھنا اور تعلیم کا درس دینا حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا۔ ادریس کے لفظی معنی درس دینے والا ہے، چونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سارا حصہ درس و تبلیغ اور راہ حق کا پیغام دیتے ہوئے گزارا، اسی وجہ سے لوگ آپ کو ادریس کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب کتاب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سے تھے۔ آپ کی ولادت بابل میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یاد بن محلائل بن کنین بن انوش بن شیث آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن قرآن کریم اور احادیث شریف میں آپ کو ادریس کے نام سے ہی پکارا گیا ہے۔ کہ دوسرے نبی حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ کے پیروکاروں کی تعداد میں کمی ہوتی گئی۔ قابیل کی اولاد میں بے حیائی عام تھی، جس میں خونی رشتوں سے زناکاری سے بھی پرہیز نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ بتوں کی اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ انسان شیطان ابلیس کے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ قابیل کی اولاد نے جب ظلم و ستم اور کفر و شرک کی حد کر دی تو اللہ پاک نے اولاد آدم میں اپنے تیسرے نبی کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد دنیا میں آنے والے اللہ کے تیسرے نبی تھے، جو کہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے اس کو بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف انوکھ ایک ایسا صحیفہ ہے جو دنیا کی پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں مختلف راز اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں لکھی ہیں، جو کہ شاید ہماری دوسری کتابوں سے نہیں ملتے۔ جائنٹس، علم نجوم اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو پراسرار بنا دیتی ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے نصیحت و تبلیغ شروع کر دی، لیکن لوگوں کو آپ کا تبلیغ کرنا پسند نہ آیا اور سبھی آپ کے دشمن بن گئے۔ صرف چند ہی لوگ آپ پر ایمان لائے۔ لوگ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، اسی لیے آپ نے بابل جیسے سرسبز و شاداب علاقے سے مصر کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے آپ کے چاہنے والے خوش نہ تھے، لیکن جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر آپ کے حواری آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر میں آپ کو خوب عروج ملا۔ آپ کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب اور لکھنے پڑھنے جیسے معجزے عطا کیے تھے۔ آپ نے قلم اور کپڑا ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے تک لوگ جانوروں کی کھال سے اپنے جسموں کو ڈھانپا کرتے تھے۔ ناپ تول کے طریقے بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے متعارف کروائے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات کہ اسلحہ اور ہتھیار بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہیں، جس میں انہوں نے اللہ کے حکم سے تیر اور کمان تیار کیے تاکہ بنو قابیل سے جہاد کیا جا سکے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے دو نمایاں پہلو تھے، ایک تعلیم و تدریس میں مہارت اور دوسرا آل قبیل سے جنگ۔ مصر میں آپ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی تو آپ نے پوری کوشش کی کہ قابیل کی اولاد راہ راست پر آ جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، لیکن شیطان نے ان کو اپنی گرفت میں جھکڑا ہوا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتیں۔ اس طرح دنیا واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اولاد قابیل جو کہ شیطان کے پیروکار تھے اور دوسری طرف حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آل قابیل سے جہاد کیا، یہی سب سے پہلا جہاد اور جنگ تھی۔ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی، بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ 1946 بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے ملے ہیں۔ یہ وہی صحیفے تھے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گم شدہ صحیفوں میں سے تھا، جس کو آج ہم دی بک آف انوک کہتے ہیں۔ اس میں انسان کی ایک تاریخی کہانی ملتی ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بے شمار واقعات ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے جس کو دی واچر کہا گیا ہے۔ انجیل میں ان کو دی فولک اینجل کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی تو کسی اور سیارے کی مخلوق کو بنی آدم علیہ السلام کی خوبصورت عورتیں بہت ہی پسند آئیں۔ وہ ایسی مخلوق تھی جسے حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے نہ دیکھا تھا، اس لیے کہا جائے کہ وہ کسی اور سیارے کی مخلوق یا خلائی مخلوق تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ وہ بہت تعداد میں زمین پر اتر آئے۔ جب انہوں نے زنا کاری شروع کی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان واچر کی آبادی زمین پر بڑھنے لگی تو انہوں نے جانوروں اور کسانوں کو کھانا شروع کر دیا۔ اس طرح زمین میں خوب تباہی ہوئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے انسان کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے بارے میں بے شمار علوم سکھائے۔ اس نے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے ساتھ جنگ کی اور بہت زیادہ تعداد میں وہ مارے گئے۔ باقی بچے لوگ اپنے سیارے یا اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سنہری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ آسمان سے دوسری مخلوق بھی نازل ہوئی تھی جن کا نام انونیکل تھا۔ آل قابیل ان کو خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق انسان کی آباد کاری کے شروع کے سالوں میں ایلینز اس زمین پر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی انسانوں کو بے شمار کام سکھائے تھے۔